أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. حجرت ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ نصر کے نام سے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کا نزول فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا، اور حضرت قبلہ عالم کا احسان کیا ہے کہ درس قرآن کو جاری کرے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے مگر پھر بھی مسلمان ناکام نظر آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درس قرآن کا سلسلہ نہیں ان کے پاس. اگر قرآن سے تعلق ہے تو تلاوت کی حد تک ہے، ثواب کی حد تک ہے، مگر قرآن کا لاہ عمل ہم اپنی زندگی میں اتارنا یہ ان کا مقصد نہیں. گو کہ ہر مسلمان عالم ہو یا پھر جو بھی واعظ ہو، یہ علی اعلان یا عام طور پر اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی عملی قرآن ہو، مگر عملی قرآن ہونے کے لیے قرآن کا یعنی کثرت سے سننا یا قرآن کے جو نصیحتیں ہیں اس کو بار بار سننا، تبھی انسان کی زندگی میں قرآن کا عمل آتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو اگر ایجوکیٹڈ فیملی ہے تو بچوں کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے. تو شاید ہی وہ بچہ جو اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا تو لفظ ڈاکٹر ہے نا، وہ زندگی میں لاکھوں مرتبہ سن 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 کے وہ اپنی زندگی میں ڈاکٹر کا ارادہ کر کے ہے نا ڈاکٹر کی منزلیں طے کرتا ہے اور ڈاکٹر بنتا. تو اس طرح کثرت سے کسی چیز کا مقصد سامنے والے کو سمجھایا جاتا تو وہی ارادہ اس کے اندر وہ مطلب بلڈ ہوتا، وہ ارادہ اس کے اندر فارم ہوتا، وہ بنتا ارادہ. تو اس طرح حضرت قبلہ عالم کا احسان ہے کہ حضرت قبلہ عالم یہاں درس قرآن کو جاری رکھ کر یعنی ہر آیت میں جو نکات جو بس سمجھائے جا رہے اس نکات کو سمجھا کے مبلغین کی دنیا کو چھڑائے. آپ دیکھیں ہوں گے کہ ترک دنیا کرنا کوئی آسان بات نہیں، کوئی ایک واعظ میں ایک نصیحت میں ہوتا نہیں. اب یہ اور بات ہے کہ حضرت قبلہ عالم کے کچھ واعظ کی وجہ سے ایک چند مبلغین ایک ہی واعظ میں آ گئے، تو کیونکہ وہ معاملہ ایسا تھا کہ حضرت قبلہ عالم کے وجود کا کام جو میدان میں تھا فوراً آ گئے. مگر لوگ کثرت سے جو ہے نا قرآن کو بار بار سننے کے بعد ہی ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی. مبلغین جو بنتے آج جو بھی لباس میں ہیں وہ بھی ہے نا سادے لباس میں ہی تھے، مگر درس قرآن نے ان کے دلوں میں تبدیلی پیدا کی. تو بہرحال یہ اللہ کا شکر ہے. اور خاص طور پہ فجر کی نماز میں حضرت قبلہ ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ درس دیا کرتے تھے تاکہ مبلغین جب بھی تلاوت کرے، جو سننے والے تلاوت کرے تو وہ نکات ان کو یاد آنا اور یاد آ کے ان کے دل میں تبدیلی پیدا ہونا. تو بہرحال یہاں پہ سورہ نصر ہے. نصر کے معنی اللہ کی مدد کے ہیں. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح دونوں بھی اللہ کی طرف سے، یعنی مدد بھی اللہ کی طرف سے ہے اور فتح بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کے مطلب اللہ کی مدد اور فتح کس کو سمجھنا ہے کہ لوگ سمجھتے نا مطلب ہم ذرا مصیبت میں ہیں، کچھ اللہ کی مدد آ گئی یا تو فائنینشیل طور پہ پیسے کے طور پہ ضرورت ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے اللہ کی مدد آ گئی، ہمارے مسئلے حل ہو گئے. تو دنیا کے مسائل میں انسان گھرا ہوا ہے، اللہ کی مدد آ رہی تو اس کو اللہ کی مدد سمجھ کے خوش ہو جا رہا. تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ہے نا ایک جزوی اعتبار سے وہ بھی اللہ کی مدد ہے، مگر انسان اس کو ہی اللہ کی مدد سمجھ کے بس اللہ کا شکر ہے اللہ میری بار بار ہمیشہ مدد کر رہا، تو وہ اگر سوچ کے بیٹھا تو انہیں اصل مدد سے، اللہ کی اصل مدد حاصل کرنے سے محروم ہے. حضرت قبلہ عالم کیا فرمائے، اللہ بڑا کام کا ہے، اس سے کام لینا کے بولے، کام لینا بولے تو یعنی آپ جتنا چھوٹا مقصد آپ کا رہے گا اتنا ہی اللہ سے کام نکالیں گے. آپ کا جتنا بڑا مقصد ہے اتنا بڑا اللہ ہے نا آپ کا اللہ سے کام نکالیں گے. تو یہاں پر جو ہے نا حضرت قبلہ عالم جو یہ جو سورہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح
مدد اور فتح اللہ کی طرف سے ہے. تو حقیقی معنوں میں مدد اور فتح کیا ہے؟ اب مسلمانوں میں بھی اب ایک سنی عالم ٹھہر کر نا وہ تبلیغی جماعت والوں کی دیوبندی کے ایسے حج کرا وہ کرا ہے. ہمارے احمد نقشبندی پہ ہے وہ ٹھہر کے تقریر کرا تو پورے سنیت دیوانے ہو کے نا تو پورا ان کا پورا پاور کدھر ہو تو دیوبندی کے خلاف بولے گیا. اب دیوبندیاں کھڑے ہو کے نا مسلمانوں کے جو سنیوں کے خلاف ایسے ایسے دلال دے کے محفل گرم کر دیے. تو اب انہوں کیا سمجھتے کہ بھائی کیا اللہ کی مدد ہے، کیا قابل ہمارے ہے نا مولانا ہے کہ دیوبندی کو تو چھٹی کر دیے وہ کر دیا، ایسے ہے نا خوش ہو جا رہے. تو مطلب کیا اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی مدد سمجھ رہے ہیں. اور ہے نا ایک دیوبندی مقرر کامیاب ہو گیا تو اس کو اللہ کی مدد سمجھ رہے ہیں. ایک سنی مقرر کامیاب ہو گیا تو اس کو اللہ کی مدد سمجھ رہے ہیں. اور جو ہے بریلی عالم جو ہے نا اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو تو انہوں اپنے دلائل کو رکھ کے پبلک کو ہے نا پورا جوش میں لا کے ہے نا پوری دیوبندی کے خلاف ایسی نفرت پیدا کر دی تو سمجھنا کہ انہیں کامیاب ہو گیا. تو یہ سب کامیابی کیا ہے حقیقت میں؟ یہ کامیابی نہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کامیابی کس کو فرما رہا ہے یہاں پہ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور فتح کامیابی. تو وہ کیا ہے کامیابی؟ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، آپ نے دیکھا لوگوں کو یدخلون داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ افواجا، دین اسلام میں فوج در فوج. تو یہ کامیابی کو اللہ واقعی میں اصل کامیابی فرما رہا مسلمانوں کی. اگر یہ نظارہ اگر دنیا نے دیکھا، اگر یہ نظارہ ہے نا کوئی جماعت اس نظارے کو دوبارہ دہرائی تو اس جماعت نے اللہ کی حقیقی معنوں میں مدد حاصل کی، حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کی. اس سے ہٹ کر کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل کر اگر خوش ہو رہی ہو جماعت تو گویا کہ ہے نا وہ اللہ کی حقیقی کامیابی کو نہیں سمجھے، حقیقی مدد کو نہیں سمجھے. اور چلو بھائی ایک دیوبندی ہے نا پورے ہے نا سنیوں کے خلاف تقریر کر کے کامیاب سمجھ رہا، یا سنیہ دیوبندی کے خلاف تقریر کر کے کامیاب سمجھ رہے. مگر جب ان کافروں کا جب دماغ خراب ہوتا، جب ان کا ان کا پارا چڑھ جاتا تو چھوڑتے کیا کس کو؟ تو بھی ارے سنیوں کو چھوڑیں گے، دیوبندی کو چھوڑیں گے، سب کو ختم کر دینا. یعنی کون سا بھی کتنا بہترین سے بہترین مقرر، کتنی بہترین سے. اب سنیا تو مسجد کو ایسا سجاتے ہیں کہ دلہن کو جیسا سجاتے ہیں. آپ جا کے دیکھو بمبئی میں ادھر جا کے دیکھو چھک 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 لائٹنگ جیسا عرصوں میں خیر. یہ تو درگاہ ہے، درگاہ کا الگ مسئلہ ہے. اب وہ مسجد ہے نا عرص پورا لائٹا لگا کے پورے دلہن کے جیسے سجاتے. تو کافر چھوڑتے کیا وہ مسجد کو؟ ارے بھائی بہت اچھی مسجد سجائے، نہیں چھوڑتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ اصل کامیابی کیا ہے؟ غیر پہ غلبہ حاصل کرنا، کفر پہ غلبہ حاصل کرنا، یہ اصل کامیابی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم کا ہی وجود ہے، مبارک ہے، جو ہے نا گھر کے جھگڑوں سے اس حکمت سے بچایا تو نے کام میدان کا لیا مجھ پہ مہرباں ہو کر. کیا مطلب؟ حضرت قبلہ عالم کو چند بس پیشر بولتے تھے نا، عالموں کا ایسا دماغ خراب ہوا، ارے خرید پہ جانا، ان کے وہ نہیں جانا، یہ نہیں جانا، یہ نہیں جانا. تو اس سے ہوا کیا فائدہ بولو؟ وہ جو چاپلوس عالمہ کے پیچھے جو عوام رہتے نے، وہ عالمہ وہ چاپلوساں جو دماغ خراب کرنے والے، میدان کام سے روکنے والے، پورے عالمہ دور ہو گئے، پبلک بھی دور ہو گئی. آئے تو کون آئے؟ حضرت قبلہ عالم کے قریب جو میدانی کام کو سمجھنے والے وجود آئے کام. حالانکہ ٹھہرے تبلیغ کے لیے چند بس پیشر بولتے، اتنا دماغ خراب ہوا عالموں کا کہ سب بدماش قسم کے عالمہ دور ہو گئے، پبلک دور ہو گئی. مگر جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، جو حقیقی معنوں میں کام کو سمجھنے والے ہیں، ایسا ایک چیز کیا ہے معلوم ہے؟ جیسا پیاسا آدمی ہے، پیاسا آدمی کو پانی ملا چاہے کس میں بھی ملے تو پانی، تو اب ایک لاکھ واضح کر کے نا پانی نہیں پینا، پانی انسان کو نقصان ہوتا ہے، پانی روکتا کیا؟ پانی سیدھا لیتا پیتا انہیں، کیونکہ اس کو پیاس اتنی شدت کی لگی کہ سیدھا پانی لے کے پی لیتا انہیں. تو اس طرح کیا ہے معلوم ہے؟ جو اللہ کے تلاش میں رہنے والے جو وجودہ ہیں، وہ وجودوں کو جو ہے نا سیدھا ہے نا اللہ کا وجود نظر آ گیا، وہ روحانی علم نظر آ گیا تو کسی کی سننے والے نہیں، سیدھا پہنچ جاتے. یہ ایک بات کیا ہے ہمارے مبلغین بولتے تھے، شوہر کون سے بھی نئے کپڑے کسی بھی قسم کے کپڑے پہننے گیا تو بیوی کو پہچانا مشکل ہوتی کیا؟ کچھ بھی نہیں مشکل ہوتی. آپ دیکھیں گے ایک بچہ جو ہے اسکول میں، وہ ہزاروں بچے باہر نکلتے رہتے، وہ یہ جو چھوٹا یہ ہمارا علی کا اتنا بچہ بھی جو ہے نا اتنے پبلک میں ہے نا، میں لے جا گاڑی ٹھہرا تو کس کے پاس آتا انہیں؟ بابا کے پاس ہی جائیں گا نا. تو اتنی پبلک میں بھی کیا ہے، کس کو پہچان؟ بابا کو پہچان رہا نہیں پہچان رہا، اتنا بچہ پہچان رہا.
تو پھر اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے جو اللہ کے انتظار میں جو ہے نا جو اللہ کے انتظار میں عبادت کرے سوال کیا 12 نہ 12 24 سال لٹکے بعد میرے انتظار کیا سے میرے دیدار کیا سے بولے حضرت قبلہ تو فیض اوج کا زمانہ کس کا تھا؟ اللہ کے انتظار میں عبادت کا تھا. حضور کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا نبیوں کا وہ کس کا تھا؟ اللہ کے انتظار میں نبیاں میدان میں کام کرے, اللہ کے دیدار کے واسطے میدان میں کام کرے, اور وہ دیدار کی منزل کا پوری ہوئی؟ شہادت کے زمانے پوری ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے میں پوری ہوئی. تو یہ اللہ شہادت اور غیب و شہادت. غیب و شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کے مطلب اللہ کا اظہار ہونا, اللہ شہادت میں آنا, یہ شہادت ہے. اللہ کا ظاہر ہونا یہ شہادت ہے. تو اللہ کا ظاہر ہونا شہادت ہے. تو اللہ شہادت میں آیا تو اللہ کے پاس جمع ہونے والے بھی قابل وجودہ ہونا پڑتا. ایک کاریگر ہے نا اپنے ساتھ قابل کے کاریگروں کو لے کے آئیں گے نا. تاج محل بنانا ہے, وہ برج خلیفہ کو کیسا اس کا دبئی کا برج خلیفہ, اور اتنی بڑی بلڈنگ بنائے تو کوئی بیکار لوگوں کو لے کے بنائے, قابل سے قابل لوگوں کو لے کے بنائے. وہ اوپر کے خالی ہے نا جو سب سے ہائی لیول کی جو بلڈنگ جو بناتے ہیں نا, خالی دیکھے تو ہمارے چکر آ کے حیبت ہوتی ہے. تو دنیا کے کونے کونے سے لا کے نا ویسے قابل لوگوں کو ٹپر کے کاما کرائے. تو ایک انجینئر ہو, ایک کاریگر ہو, اپنے ساتھ جب بڑا کام کی ذمہ داری ہے تو قابل سے قابل کاریگروں کو ڈھونڈ کے لے کے آتا. تو پھر زمین آسمان کا مالک کیا بیکار لوگوں کو جمع کرتا کیا ہے؟ یوں تو کر لیتا ہے انگریز بھی ہم رنگ اپنا, پھر کیوں نہ آئے انگریز ہو اللہ والا. اللہ جب انگریز کے اندر طاقت ہے, مولانا صاحب فرماتے تھے کیا انگریز جو ہے نا دجال کیا ہوتا ہے, یہاں مسلمانوں کے پائجامہ چھین لیا گیا, پتلون پہنا دیا, اور ہندوؤں کا دھوتی چھین کے ان کو پتلون پہنا دیا. تو دونوں پہ اپنا رنگ چڑھا دیا. ہر مذہبی, کیونکہ ہندوستان یہ مشرقی علاقہ مذہبی علاقہ ہے, مغرب میں مذہب نہیں. کیا ہے؟ روز ازل سے کیا مغربی دنیا رہی روز ازل سے بے نور, نہ کوئی ہادی ہوا نہ کوئی پیغمبر ادھر. کیونکہ ایکسیپشنس بولے ولی کلی قوم ہاد ہے نا, ہر قوم میں اللہ ہادی کو بھیجا. مگر یہ جو ویسٹرن جو ورلڈ ہے اس کو حضرت ہونا ایکسیپشنس, استثناء بولتے ہیں اس کو, ایکسیپشنس بولتے ہیں. مطلب کچھ علاقے کچھ بات ہے نا, ایک بات عمومی طور پہ رہتی بھائی گاؤں میں پورے لوگ اچھے بولے تو کثرت اچھی نہیں رہتی, چند خراب بھی رہتے بولنے کی بات. ایک گاؤں میں پورے برے رہتے ہو تو برے بھی کثرت رہتی, چند اچھے لوگ بھی رہتے. تو اس طرح ہے نا اس کو ایکسیپشنس بولتے. تو جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پہ کوئی ہادی بھی نہیں ہوا, کوئی پیغمبر نہیں. اس وجہ سے آج مذہب بھی ہے تو کون سا مشرق سے گیا سو مذہب ہے, عیسائی جو بھی مذہب ڈھونڈو وہاں کا اپنا کوئی مذہب نہیں. اپنا مذہب ہے تو دھیریتی ہے, سمجھو ادھر کا مذہب کیا دھیریتی ہے, وہاں کا ایتھیزم جو ہے نا ناستک جس کو بولا جاتا ہے وہ ہے ادھر. مگر اصل مذہب جو ہے ہندوستان سے مشرقی دنیا سے پہنچا. تو اس طرح جو ہے نا کوئی ہادی ہوا نہ کوئی پیغمبر. تو یہاں پر ہے نا حضرت قبلہ مطلب یہ جو سورہ ہے, سورہ میں اذا جاء نصر اللہ جو والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان خاص طور پہ وہ جماعت جو ہے نا دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہے. آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی بھی ہے نا جذبہ رکھتے کیا کہ غلبہ اسلام ہونا. آپ ان کے ہے نا فنڈامنٹلس جو پرنسپل رہتے ہیں ان کو جا کے پڑھ کے دیکھو, اس میں اقامت دین بول کے ایک یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا, ان کا مقصد ہے. اور تبلیغی جماعت والے بھی ان کا بھی ایک مقصد ہے کہ پوری دنیا میں دین پھیل جانا بول کے. مگر کیا ہے معلوم ہے ان کا جو وے ہے, جو ان کا جو پرنسپل ہے وہ بہت زمانہ جانا ان کے, اگر ان کے پرنسپل سے کرتے گئے تو برساں صدیاں گئے تو جب نتیجہ برآمد ہونا وہ ہو سکتا. مگر یہاں پر نا ایک چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ شہادت کا جو زمانہ ہے, شہادت کے زمانے میں صحابہ کرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے, یہ دو وجودہ اپنی زندگی کے بڑی مختصر پیریڈ میں, بڑی مختصر, یعنی ایک مختصر کیوں بولا جا رہا بھئی ایک حساب سے اگر 20 سال, کیونکہ فتح مکہ ہے نا 20 سال میں ہو گیا, مطلب تبلیغ کے 20 سال میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سے 21 سال کی عمر میں فتح اسلام ہو گیا, فتح مکہ ہو گیا. تو یہ جو 20-21 سال کی جو مدت ہے اس میں تو اس کو مختصر کیوں بولا جا رہا بولے تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں دوسرے نبیوں کی بہت لمبی ان کی تبلیغ کا دور چلا. اب ہے تو نوح علیہ السلام کو تو بولتے 1000 بولتے, خیر وہ 1000 کی عمر تو نہیں, پر ایک اندازہ کہ دنیا میں بہت لمبے زمانے تک ہے نا نبیاں کام کرے.
مگر نتائج وہ برآمد نہیں کر سکے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مختصر پیریڈ میں ہے نا وہ نتائج برآمد کرے. تو حضرت قبلہ عالم کیا فرمائے, ہر جب حضرت قبلہ عالم میدان میں کام کرنا شروع کرے تو اب شیعوں کے پاس گئے تو شیعہ دیوانے ہو گئے, کیا ہے نا حضرت قبلہ عالم کیسے دلال دے رہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک نسخہ ہے. کس کے پاس؟ انجمن والوں کے پاس. جس خیال کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے خیال کے حساب سے ہم دلال پیش کرتے, مگر پورے دلال آخری میں کس طرف کے رہتے, میدانی کام کے رہتے. مگر کیونکہ آپ اہل حدیث والوں کو جا کے ہم درود فاتحہ یہ سب بولے تھے, بڑے اہل حدیث والا جاؤ بھائی آپ راستہ دیکھو بولتا انہیں, تو ہر درود فاتحہ والے کو ہے نا یہ درگاہ نے مانا انہیں مانا, تو یہ مسائل چھیڑے بغیر ہم ہے نا ان کے عقائد کو رکھتے ہوئے میدان کام پر رہتے. تو حضرت قبلہ عالم کے ایسے جب دلائل دینا شروع کرے تو ہر فرقہ والا کیا سمجھا رہے, وجود ہمارے فرقے کے کام کا ہے. تو شیعہ کیا بولے کہتے ہم تمہارے جسم کرتا دول کے نا وہ وزن کے سونا چاندی نا آپ کے حوالے کرتے, آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہو کے کام کرو. تو ہر فرقے والا ہم اپنے حضرت قبلہ عالم کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرا. جو کیا بولے جب لاہور میں گئے, جب تبلیغ کرتے پھر لاہور میں مرتبہ ہوتے تو ہم مسلم ٹاؤن کے پورے بلڈنگ ہے نا آپ کے حوالے کرتے, آپ خادین کے خلاف زبردست کام کرو. تو وہ لوگ کیا جب حضرت کو دلال خوب دلال دینے والے سمجھے تو وہ لوگ اپنے فرقے میں رہ کے کام کرنے کی دعوت دی حضرت قبلہ عالم کو. تو حضرت قبلہ اس میں ایک نقطہ کیا فرمائے, سورہ کہف میں لکھے کہ اگر میں نا ان کے ساتھ ہو کے کام کرتا تو نتائج بہت لمبے بہت زمانے کے بعد وہ نتائج برآمد ہوتے تھے. اس لیے ہے نا میں ہے نا کسی کی بھی نہیں سنا, اللہ کا جو منشا ہے اللہ کا جو قانون اس پہ چلا حضرت قبلہ, اللہ کی مرضی پہ چلے. تو حالانکہ ہر فرقے والا حضرت قبلہ کو پسند کرا, ہر فرقے والا کیا چاہ رہا کہ حضرت قبلہ کا وجود ہمارے فرقے میں آ جانا, ہمارا فرقہ چمک جانا, ہمارے فرقے سے کام ہونا دنیا میں سمجھ رہا. تو اس سے کیا ہوتا ہے حضرت قبلہ اس سے نتائج دیر سے برآمد ہوتے تھے, میں اللہ کی مرضی کو لے کے چلنے کی وجہ سے نتائج تیزی سے برآمد ہوئے. تو یہاں پر ہے نا کیونکہ حضرت قبلہ عالم سیدھا ہے نا 1400 سال پہلے صحابہ کرام کا جو وجود ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش قدم ہے اس نقش قدم کو اختیار کرے, تبلیغ, ہجرت, غزوات, جہاد, یہ 4 عمل کو حضرت نے اپنی زندگی کا نصب العین بنائے. یہی 4 عمل اگر آپ دیکھیں ہوں گے دنیا میں اس سے پہلے بھی درس میں سمجھایا کہ بھائی صحابہ کرام کی زندگی کے پانی کا جیسا ایک واقعہ ہے نا اگر عالم کو کھڑا کر دے تو رات بھر دن بھر ایک ہفتہ نا مسلمانوں کے پلکاں جھپکے بغیر ہے نا ایسا منظر پیش کرتے پوری صحابہ کرام کی زندگی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ایک واقعہ جیسا فلم چلتا تو ہم کیسا دیکھتے ہیں ویسا منظر کشی کرنے والے ہیں. پوری تاریخ پورا ہسٹری معلوم ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام کی پوری زندگی سے کیا چیزیں حاصل کرے آج پوری دنیا تو نماز, روزہ, حج, زکات. پوری صحابہ کی لائف سے اگر کوئی نمونہ کوئی چیز اختیار کرے بولے تو یہ 4-5 چیزیں بس, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں. اب باقی کی تبلیغ, ہجرت, غزوات, جہاد ارے وہ ہم کہاں سے کر سکتے. صحابہ کا زمانہ کم سے کم اتنا تو کر لیں میاں, اتنا تو بھی کر لے. پوری تقریر کرتے صحابہ کا جیسا کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو کم سے کم نماز کی تو پابندی کر بولتے ختم ہو. پوری تقریر گئی پانی میں, جو ہے نا اتنا جو جذبہ دلایا گیا کہ صحابہ کا جیسا ان کا جیسا, کم سے کم نماز کی تو پابندی کر. صحابہ کا معاملہ تھا, صحابہ بھوکے پیسے رہ کے کام کرے. آج دیکھو توکل کی جو جماعت ہے, حالانکہ توکل کے بہت سے واقعات ہیں تو مشہور, آج کہیں بھی جا کے بولے ہم توکل پہ کام کرتے تو عالمہ کا دماغ خراب ہے, لڑے بحثہ کرے میرے سے کئی جگہ عالمہ, ہاں صحابہ کمائے تم کیسا بغیر کمائے کے کیسا کرتے. بھائی کوئی ہے نا اللہ کی محبت میں توکل پہ کام کرا تو خوش تو بھی ہونا نہیں. اب ان کو کیا ہوتا ہے, ان کی پبلک میں امام صاحب تنخواہ دے رہے, یہ دیکھو یہ اللہ والے بغیر تنخواہ کام کرے گی, وہ کہاں ہمارے پر بلا آتی کہ بول کے نا ہاں صحابہ کرام کمائے وہ کمائے. تو میں بولا صحابہ کرام کما ہوں گے, نئے کمائے کیا تو بحث لمبی چلتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمائے کیا فرما, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجیے, آپ بھی خود اس پہ سختی سے پابند رہیے, ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے, ہم رزق دیں گے. یہ ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا جو دور ہے نبوت سے پہلے کا ہے. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آئی تو آپ آخری سانس تک ہے نا کچھ بھی نہیں کمائے, آخری وقت تک بھی کچھ بھی نہیں کمائے. اس وجہ سے فاقے بھی ہوتے تھے. تو حضور نبی کریم سے کچھ بھی نہیں کمانا, تو اب عالمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کمائے تو صحابہ تو کمائے نا, صحابہ کے اس میں. تو میں بولا ٹھیک ہے بھائی, پہلے میں حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں, نہیں ہوا تو پھر صحابہ کے نقش قدم پہ آتا. تو تم حضور کے نقش قدم پہ چلتے تم خوش تو ہونا چاہیے نا. تو مطلب
اب پبلک میں ہے نا توکل بولے تو بہت آتے نا، ان کی تنخواہ پہ سب سے پہلے الزام آتا، نام آتا. تو اس طرح جو ہے نا آپ سب کو معلوم، یہ تو ہو گیا حضور کی زندگی. اصحاب صفا کی ایک جماعت مشہور ہے، پورے عالموں کو معلوم کہ کوئی ہے نا، چلو ایسا بھی نہیں کہ جورو بچے والے نہیں تھے، بلکہ اصحاب صفا جو بیوی بچے والے تھے اصحاب صفا. اور یہ پورے لوگوں کو معلوم کہ اصحاب صفا ہے نا کوئی کچھ بھی کاروبار کچھ بھی نہیں کماتے تھے، پوری رات دن کی محنت کرتے تھے. تو اب اس زمانے میں اگر پرسنٹیج نکال لیں گے اگر صحابہ کرام کے جماعت میں سے 10% صحابہ کی جماعت میں 90% کمانے والے، 10% نہیں کمانے والے اصحاب صفا. اگر 10% بھی نہیں مت سمجھو بھائی، 2% سمجھو، 1% سمجھو، 99 کمانے والے 1%، معلوم نا 1% کمانے والے. تو آج دنیا میں عام مسلمان کما کے جینے والے چھوڑ ڈالو، جیسے تبلیغی جماعت والے ہیں، جماعت اسلامی دینی تحریک جو جڑے ہیں، تو اس کے آج جتنی بھی ان کی کوانٹٹی رکھ لو، اس میں 1% اصحاب صفا کی طرف متوکل جماعت بتا سکتے ہیں. 1% ہے نا. صحابہ کا نمونہ نا، بس اصحاب صفا تو کوئی ہے نا آسمان کے فرشتے تو نہیں تھے نا، حضور کے ساتھیاں سے نا، حضور کے صحابہ کے ساتھیاں سے چلتے پھرتے انسانوں سے نا، کھاتے پیتے بیوی بچوں کو رکھنے والے. تو 1% تو بھی تو بھائی تم پورے ہر انسان جو ہے کمانے والے کا کمانے والے صحابی کا نمونہ ہے، تو اصحاب صفا کا نمونہ نہ کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ نہ کو. اب ایک تو ہے نا، ایک تو خود تو عمل نہیں، اگر ہم کریں تو وہ پیٹا میں بھی درد، ایسا کیسا کرتے بھائی، ایسا کیسا کرنے کا دنیا چھوڑا دو، کتنے کے عالم ہو دم دم. ہاں دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا، کیونکہ پورے دنیا کے لوگوں کا وہ معاملہ کم سے کون بولے پوری دنیا چھوڑنے کہاں ہے کدھر ہے، کہاں ہے کدھر ہے، کہاں ہے کدھر ہے. تو اب اندازہ لگا جب دنیا ترک دنیا کا مفہوم نہیں معلوم ان کو، تو اب میدان میں کیا کام کریں گے بولو. آج دیکھو ہے نا یہ لوگ رات دن ہمارے گنتگل کے بچے سناتے. ہاں اب اولیاء اللہ، کیونکہ اب یہ تبلیغ جماعت وہ لوگ اولیاء اللہ کے ذرا دلائل ان کو جلدی ہضم نہیں ہوتے نا، ان کو سیدھا صحابہ کے اولیاء اللہ کے دلائل وہ تو جلدی ہضم بھی نہیں ہوتے. ہاں بالکل. تو اولیاء اللہ ہے نا پوری زندگی ہے اپنی زندگی توکل پہ کام کرے. تو ہم دیکھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حضرت فضل عالم توکل کی جماعت رکھ کے متوکل ہو کے. آپ دیکھو گنتگل کی میں بات بول رہا تھا، ایک بچہ جماعت اسلامی کا، ہمارے بچے 2-3 شعلوں کا انجمن کے کیسے 2-4 شعلوں کا یاد ہو تو کس کو بھی جا کے دھاڑلے سے جانا بولنا کرنا وہ عادت ہے شروع سے. یہاں پہ 1-2 شعلوں کا سیکھے تو مندرہ میں چل جاتے، اس میں چل جاتے، اس میں. تو ایسا ذرا جو بچے ہیں نا، جماعت اسلامی کا ایک دوست تھا، انہیں ہے نا شلو کا مطلب بہت یاد کرا کرتے. وہ شلو کا کیا، وہ بائبل کے کوٹیشنس بہت یاد کرا. تو ہمارے بچے بھی یاد کر لیے تھے، تھوڑے کوٹیشن سے یاد کر لے گئے. اور دوستی ہوتے چلو جب چرچ کو جگہ چرچ کو ارے اتنے کوٹیشن ہے یاد ہے نا تمہارا؟ نہیں بھائی بہت یاد ہوتے، ابھی یاد کرنا پڑتا، ابھی بہت یاد کرنا پڑتا. تو حیبت کیسی، اتنا یاد کرنے کے بعد ابھی یاد کرنا پڑتا کہ بھیجے کیسا، کتنے حیبت لوگوں کے اندر حیبت ہے. آپ دیکھیں گے اب یہاں جماعت اسلامی جلسہ ہوتا، کسی ایک آدھ پنڈت کبھی کبھار سال میں ایک بار تو کوئی سے ایک پنڈت کو لا کے بٹھا کے وہ بھی دفاعی انداز میں تقریر کرتے ہیں. اب اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں سب سے بڑے مقررہ ہیں وہ ہے. اب ویسے لوگوں کو جا کے نا مندر میں جا کے تقریر کرو، وہ لوگ پورے کتابوں کے ڈھیرا ہے ان کے پاس، مگر ہمت نہیں. تو یہاں وہ کیوں ہمت نہیں بولے تو حقیقت میں جو حضرت قبلہ عالم کیا کرے معلوم ہے، ترک دنیا کرائے. ترک دنیا میں سب سے پہلے، کیونکہ ایمان اللہ کو مان لینا ایک ایمان کا ایک بنیادی نظریہ ہے. اللہ کو مان لیے، حضور کو اللہ کا رسول مان لیے، مگر ایمان میں جو اضافہ جو ہوتا نا وہ اللہ کی مدد سے ہوتا. جیسا بچہ پیدا ہو گیا، اب بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑھنا کیسا تو دودھ کی وجہ سے بڑھتا ہے بچہ. جیسے جیسے دودھ پیتا جاتا اس کے جسم میں طاقت آتی جاتی، تو دودھ کیا کرتا ہے بچے کو دھیرے دھیرے طاقتور بناتا ہے. ایسا ہی ایک مرتبہ ایمان لا لیا اللہ پر، اب اللہ کی مدد آتے ہے نا اس کو، وہ مدد کنٹینیو دیکھا تو جب وہ ایمان جو ہے نا بچے کا جیسا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جاتا. حضرت قبلہ نے فرمایا کیا مکے ہجرت سے پہلے کا جو ایمان کا جو منزل ہے وہ ہے نا طفل کے منزل پہ، یہ بچے کے مقام پہ ہے. ہجرت کیا ہے جوانی کے مقام پہ ہے، اور جو ہے نا جہاد رشد کا مقام ہے. یہ پورا ایسی ترتیب بھی بتایا حضرت قبلہ نے. تو ایمان کمزور ہو تو کیا کرنا، مدد ہونا نا. تو حضرت قبلہ عالم کیا کرے معلوم ہے، پہلے ذریعہ معاش کا کاٹے، فقیر اختیار کرے. اب ذریعہ معاش میں تھوڑی جیسا ہمارا راشن پانی ختم، پھر اللہ کو انتظار، پھر تھوڑی دیر میں پھر اللہ انتظار، پھر تھوڑی دیر میں
یعنی کنٹینیو اللہ کی مدد دیکھتے رہنا تب جا کے ہے نا اللہ پہ مضبوط ایمان آتا رہتا. شروع میں انجمن کو آئے تو کوئی بھی ہم نے کوئی بھی اگر انجمن سے جڑا اور ذرا مبلغین کے واعظ بیان سن کے ہے نا ذرا متاثر ہو کے ذرا قریب آیا تو اس کا سب سے پہلے خوشی کی انتہا کب ہوتی بولے تو انہیں کھانے پینے کا بے فکر ہو کے جب ایک دم ہے نا کھانا سامنے آ گیا تو ارے مول صاحب بولے جیسا اللہ کھلائے تھی, مول صاحب بولے جیسا اللہ کھلایا. کھلانے کا وہ منظر دیکھ کے ایمان بڑھنا شروع ہوتا. ایک مرتبہ میں نا ایسا سفر کرتے جنگل کی طرف جا کے بیٹھا. پورا جنگل تھا, وہ گنڈی پیٹ کا ایسا کس طرف جنگل تھا, وہاں جا کے بیٹھا. اب میں ذرا سوچا ارے اتنا پورا جنگل ہے, جنگل میں اللہ کیسا کھلاتا ہوں گا کہ سوچا. تو ایسا سوچ کے تھوڑی دیر بیٹھا. ایک جنا آیا دور سے کہاں سے گیا, کھانا کھائے کیا پوچھا. بھوک تو لگ رہی تھی میرے کو خوب, تو پھرتا تھا ادھر پھرتا تھا. کھانا کھائے کیا تو نہیں کھایا تو تھوڑی دیر ٹھہر کے اتنا بڑا ٹیفن لے کے آیا ہوگا. اللہ کے نہ دیکھے کھا پیٹ بھر کھا لے کے میں پھر آتا ہوں گے پھر چلے گیا. اب ٹیفن تو بھی کم سے کم کہاں چل جاتا ہے وہ سوچتا نہیں. پھر بعد میں آ کے پیٹ بھر کھانا کھا لے تو پھر آ کے ٹیفن لے گئے. تو مطلب کیا ہے, ویسے جنگل میں چلو بھائی, یہاں مسجد میں سوتے پڑے ادھر کرے پڑے وہ تو الگ بات ہے, من وہاں کے اللہ کھلا دیا. اور ایک مرتبہ کیا نندیال میں 3 دن کا بھوکا تھا, میں سو گیا تھا رات میں مسجد میں, کیونکہ وہ مسجد ہے نندیال کی, وہ 3 دن مہمان کوئی بھی مسافر ہے تو 3 دن اجازت دیتے, 3 دن سے زیادہ ہے تو پھر سونے نہیں دیتے. تو سو گیا تھا. تو رات کے 12 بجے کے ٹائم پر ایک صاحب آ کے اٹھا کے کھانا کھائے کیا نہیں کھایا تو گرم نا کھانا لا کے کھانا دیے, کھانا کھلائے. تو اس طرح جو ہے نا اللہ کھلانے کا مدد اللہ. حالانکہ ہے نا ایک مرتبہ کیا جب میں کالج چھوڑا تو لوگ بولے ارے ہمارے لیکچر ارے تم ڈگری کر لے کے چھوڑو بھائی, تم کیونکہ سیکنڈ ایئر تھا ڈگری چھوڑ دے رہا تھا میں, تو نہیں ڈگری کر کے چھوڑو, تم ڈگری کر لیے تو ہے نا تم کہیں بھی جی سکتے وہ جی سکتے. وہ سب بولتے ہوئے تو سمجھا رہے ہیں کر رہے تو میں سن رہا تھا. تو ہمارے ایک لیکچر بولے میتھمیٹکس کے, ارے یہ 4 دن کا جو جوش رہتا جذبہ رہتا, جب بھوک لگتی نہیں. ہمارے پاس بھی ہمارے محلے میں بھی ایک بچہ ایسا ذرا اللہ کی محبت میں کیا کہ پاگل میں جیسے نکلا انہیں, اور 4 دن میں بھوک لگی تو دماغ عقل ٹھکانے آ گئی تو انہیں جو ہے نا پھر صحیح راستے پہ لگ گیا. ایسا ہوتا ان کا بھی بول کے چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے. اب وہ دماغ میں اتنی خطرناک بات بڑھ گئی تھی, ارے 4 دن کا جوش کیا بول کے وہ اب میں ہے نا گھر چھوڑ کے جو نکل گیا. تو اب لوگ ہے نا پیسے دیتے تھے, ایسا حالت کو دیکھ کے کچھ بھی کھا لو پیسے دیے, تو وہ پیسے کس کو روڈ پہ چلنے والے منگنے والوں کو خیرات کرتا تھا نہیں, اللہ کھلانا. تو اس طرح جو ہے نا برابر اللہ کھلاتا تھا. تو اب ایک چیز کیا ہے کہ اب یہ جو منزل ہے کہ بار بار اللہ کا کھلانا ہمارا ذریعہ معاش کٹ ہو جانا, ہم کو ضرورت محسوس ہوئی اللہ کے دے رہا, ضرورت محسوس ہوئی اللہ کے دے رہا. ایسا کہ جیسا ایک بچہ ہے نا کھانا مانگتا, ماں کھانا سامنے پیش کر دیتے, بچہ کھانا مانگتا کھانا پیش کر دیتے, بابا کو بچہ پوچھتے تھے نا بابا جو ہونا دلا دے رہا. تو وہ چیز کیا ہے قدم پہ کھانے کی مدد. تو جب اس کو ایک ایمان پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو یہ ایمان کیا ہے, بے خوف ہو کے اس کو دشمنوں میں جانے کے لیے, اس میں جانے کے لیے بے خوف. وہ میں نا وہ نقشے لے کے پھرتا تھا, ایسا بتا لیتے لے کے پھرتا تھا. وہ مندر میں گیا, نظام آباد کی مندر میں ایسا جاتے. اب وہ جا کے سمجھانے کے واسطے تھوڑا شلو کا منترا پڑھتے. اب ایک جنا آ کے نا اتنا بڑا بٹو لگا دیا, تم ہے نا جب شلو کا منترا سب وہ ایک ہے برابر ہے, وہ ہے صرف بھاشا کا بھید ہے, تتو ایک ہے, سب ایک ہے, تو چلو پھر بٹو لگا لو کے. اور لگا دیا. بٹو لگانے کے بعد پھر میں سمجھا. اچھا سمجھانے کے بعد ہے نا اور جو نوجوان گھیر لیے تھے میرے کو دیکھ کے ہے نا, ایک جنا جلدی دست نکالا, پوچھ کے ہے نا یہ بدماش ہے نا ایسا کرتے کے پوچھ کے پیرا پڑا, میرے بٹو پوچھ کے پیرا پڑا, شلو کا مطلب پڑھنے کا پیرا پڑا. تو بعد میں ہے نا اب باہر نکل رہا تو پورے مسلمان دیکھ لیے, میرے کو دیکھ لے کہیں کو گئے نا, کہیں کو مندر میں کہیں کو گئے, وہ پریشان. پھر بعد میں باہر نکلتے, ارے کہیں کو مول صاحب میں کہیں کو اندر کہیں دین سمجھانے ہوتا, اسلام سمجھانے ہوتے اندر گئے, اسلام سمجھانے اندر چلے گئے, تمہارا کچھ بھی نہیں کرے کیا, وہ نہیں کرے کیا, یہ نہیں کرے کیا. ایک دم جو ہے نا اتنا اتنی حیبت سے لوگ پوچھ رہے ہیں ایسا کیسا, کچھ بھی نہیں بولے کیا. تو یہ حالانکہ ہے نا شروع میں جب شروع مندروں میں جانے کا جب یہ خیال پیدا ہوا کیسا جانا حیبت ہو رہی, تو حضرت ایک دم شعر یاد ہے, وہ دکھاتا ہے کرامت ذرا جاؤ گھس کر, ڈرنے والے جو ہیں معجزہ کھو دیتے ہیں, ان کا غلبہ نہیں ہوتا کبھی شیطانوں پر.
خالی یہ 4 دو مصرے جو ہے نا جیسا دل میں آئے جانا شروع کرا گا مندر میں جانا شروع کر دے. دیکھو اب دیکھو مطلب کیا ہے, لوگ خالی دیکھ کے ہے نا حیبت کھا جا رہے, تو ہمارا دل کیسا ہوگا؟ بے خوف ہو کے اندر گھس جا رہے, لوگ دیکھ کے حیبت کھا جا رہے ہیں ہمارے کو. تو یہ ایمان پیدا کرنے والا پیدا کرا تو نہیں, یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی, ورنہ ایمان پیدا کرنے والا نہیں کرتا تو کوئی سے تبلیغ جماعت میں جا کے دیکھو تم پوری عمر کھپ جائیں گے نا, وہ ایمان نہیں پیدا تھا. ہمارے میں سے پہلے مراد نگر میں ظہور صاحب بول کے ایک حافظ صاحب تھے درس دینے والے, 4 سال 5 سال دیو 4 بڈھے بیٹھتے تھے, پوری قرآن درس سنتے تھے. نہ سننے والوں میں کوئی انقلاب, نہ سنانے والے کوئی انقلاب, پوری زندگی درس سننے میں چلے گئے, کچھ بھی کیا بھی نہیں. تو درس قرآن کا درس ہو اور جو ہے نا ایک مبلغ تیار نہ ہو, وہ درس کا با قرآن کا درس ہو اور مبلغ تیار نہ ہو, کفر پہ ہے نا حملہ کرنے والا, کفر کو شکست دینے والا اگر ایک نوجوان نہ تیار ہو, وہ درس قرآن بولتے اس کو درس قرآن نہیں بولتے. کفر کا درس قرآن اسی کو بولا جاتا جس سے ہے نا صحابہ کرام کے جیسا ایمان رکھنے والے وجود تیار ہونا, کفر کے مقابلے میں ان کا پورا نصب العین, ان کی پوری طاقت ہے نا کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونا, وہ درس قرآن ہوتا. تو یہاں پر حضرت قرآن کا احسان ہے, 14 سال کے بعد حضرت قبلہ عالم کا ہی وجود ہے جو عین صحابہ کرام کی روح مبلغین کے اندر پیدا کرے, صحابہ کرام کی روح مبلغین کے اندر پیدا کرے. یہی وجہ تھی چپ کیا راجاؤں کے پاس جانا کوئی معاملی بات ہے. ایک بڑے ہے نا ذرا سر پھرا اگر کیا بولتے ذرا پہلوانی کرنے والا رہا سمجھو, اس کو ذرا حق بات بولو, اچھے لوگوں کو حیبت لگ جاتی ہے. سرفرا انسان بھائی اٹھے کی مار دے رہا, اٹھے کی بہران دے رہا دے کر دے رہا, ویسے انسان کو نہیں کرنا بات غلط ہے بول کے بولو, ہمت ہوتی کسی کی. اور یہاں پہ حضرت قبلہ عالم بھوکے رہنے والے مبلغین کو ایسی روح پیدا کر کے وقت کے حاکموں کے پاس جا کے نا اسلام کی دعوت دے رہے, اور دعوت بھی دے رہے تو کیسی دعوت دے رہے. اگر تم ہے نا نہیں مانیں گے, یہ زمانے کے اس اوتار کو نہیں مانیں, تمہارا تخت نہیں رہیں گا, تمہارے تاج نہیں رہیں گا. یہ معمولی چیلنج ہے کیا با, معمولی چیلنج ہے. وقت کے حاکم کو چیلنج کرنا قید کر دیا مبلغین, کئی مبلغین کو 4 راجا مانے, وہ 4 راجا ان کی ماں کا دودھ پاک کھاؤں گا, خون پاک کھاؤں گا, 4 راجا مانے, باقی کے راجا کیا کرے, تکلیف دی حضرت غلام کے ساتھیوں کو. بس ڈرے کیا مبلغین, کسی سے نہ ڈرے. تو نہیں ڈرے تو پھر پہنچانے والا کون تھا با. یہاں پہ ایک MLA بنا تو گن مین لے کے پھرتے رہتا, MLA بنا تو گن مین لے کے پھرتے رہتا. گلی کا ہے نا موریا صاحب کا نالا MLA بنا تو گن مین ہونا اس کو. اور جب یہاں وقت کے حاکموں کو جب ہے نا دعوت اسلام دے رہے, کون سا گن مین لے کے گئے مبلغین, نہیں لے کے کون سا گن مین نے, فرشتے گن مین تھے مبلغین کے. مبلغین کی جان کے محافظ کون تھے, حضرت قبلہ عالم جگدیو پور کے میدان میں پہنچائے مبلغین کو. ایسا معجزہ, کیونکہ دنیا ایک اسٹیٹمنٹ میں پڑھا تھا کہ تاریخ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مسلمانوں سے جو دوسری قومیں لڑے ہر وقت ہر میدان میں شکست, تو بہت پریشان تھے, کئی زمانے تک پریشان تھے. تو اس کے بعد جب بندوق نکلی تو اس کے بعد ہے نا بہت سے ملکوں کے جو ہے نا جو مسلم دو دشمن قومیں تھیں, وہ لوگ بولے کہ ہمارے پاس اب بندوق آ گئے, اب مسلمانوں کا مقابلہ ہم کر سکتے, کیونکہ ہم دو بدو مقابلے میں نا مسلمان سے ہمیشہ شکست کرتے, چلو ہمارے پاس بندوق آ گئے. مطلب ایک بندوق ایسا ہتھیار ہے کہ اب میں خالد بن ولید کے جیسا میں بہادر ہوں, میں ایک بزدل قسم کا انسان ہے, چھپ کے گولی مار تو چل جاتا ہوں, میں دنیا سے چل جاتا. بندوق کا وہ معاملہ ہے. آپ جو ہے نا دو بدو اگر میں ہے نا 1000 لوگوں کو بھی لڑ کے, کیونکہ 1000 کے مقابلے میں بھی پہلوان تھے عربوں میں لڑنے میں, مگر کیا ہے بزدل انسان بھی اگر چھپ کے نشانہ لگائے تو ختم ہو جاتا. تو بندوق کا یہ فائدہ ہے دنیا میں. تو مگر حضرت قبلہ ایسے بندوق کے زمانے میں بارش کی دشمن سے آتی تھی بارش کی طرح گولیاں, تھا حکم ان کو بازو سے نکل جانے کا. یہ زمانے میں معجزہ بتایا حضرت قبلہ عالم, یہ زمانے میں معجزہ بتائے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا دشمن اگر بندوقہ لے کے آ گیا, توپ لے کے آ گیا, مگر اگر ایمان تمہارا اگر مضبوط رہا تو اللہ تم کو برابر مدد کرنے والا ہے, اور مدد کرا کے بتائے. مگر اس کے لیے ہے نا حضرت قبلہ عالم شرط ہے, کیونکہ دنیا کا قانون ہے, دنیا میں جب بھی حکومت جب کسی پہ ہاتھ ڈالتی تو اس کو الٹیمیٹم دیتی, اس کو نوٹس دیتی. تو ایسا زمین آسمان کا مالک کا بھی فائدہ ہے, پہلے سامنے والی قوم کو ہے نا مجرم بناتا, حاکم کو مجرم بناتا. حاکم کو مجرم کیسا بناتا, حاکم حالانکہ آپ دیکھے ہوں گے انگریز کی حکومت پوری دنیا میں آگے نہ با, کتنے لوگوں کو ہے نا انہیں سولی پہ چڑھا دیا, کتنے لوگ کاٹ کے ڈھیر لاشیں ڈال دیا, مگر اس کی حکومت کیا ہو رہی, بڑھ رہی. لوگ کیا کرتے, میں ذرا ظلم ہوا تو اس کی نسل برباد ہو جائے, تو اس کے منہ میں کیڑے پڑیں تو اس کی نسل برباد ہو, پورے گھر کے عورتیں خاندان سب ہر کوئی نا بدوا دیتے رہتا. اب بدوا سے حکومت تباہ ہونا نا, انگریز کی حکومت بڑھ رہی, کس کی بدوا بھی کام نہیں آ رہی نہیں. تو
آپ پوری دنیا میں اس کی حکومت چھا گئے. آپ دیکھیں گے غدر کا زمانہ تھا جب 1857 کا جو غدر ہوا ہندوستان میں، مغلیہ حکومت جب ختم ہوئی تو ہزاروں عالموں کو جو ہے نا پھانسی پہ، درختوں پہ ہزاروں عالموں کے لاشیں نا لٹکا دیا، عالموں کی لاشیں لٹکا دیا. اللہ پھر حکومت بڑھ رہی چن کی. تو معلوم یہ ہوا کہ ترکستان کی خلافت ختم ہوگی، ترکستان کی خلافت ختم ہوگی. تو اب معلوم یہ ہوا کہ پھر کیوں اللہ ہے نا پھر بدعا سے ختم ہونا نا حکومت ہے ختم نہیں ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ پبلک کے مارنے سے اللہ کو کچھ بھی غیرت نہیں آتی. اللہ کیا ہے، ایک اللہ والے کی غیرت میں اللہ حکومتوں کو تختے الٹا سے ہے. ہر زمانے کی تاریخ اس شاہد ہے کہ زمانے کے اللہ والے سے ٹکر لینے کے بعد ہی حکومتوں کا تختہ الٹا. حضرت خبلا نے فرمائے جو نمرود کی جو حکومت ختم ہوئی کس کے مقابلے میں ختم ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ختم ہوئی. فرعون کی حکومت جو غرق ہوئی، کیا کم سالوں سے 100 سالوں سے ظلم کر رہا تھا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے ٹکر میں آیا، فرعون کی حکومت ختم ہو گئی. یہاں پر نا قیصر کسریٰ کی حکومت حضور نبی کریم سے غیرت میں تباہ و برباد ہوئی. یہاں پہ نا کیا نام خواجہ غریب نواز پرتھوی راج کی حکومت کس کے مقابلے میں ختم ہوئی؟ خواجہ غریب نواز کے مقابلے میں ختم ہوئی. تو یہاں پر نا جب ہم کیا ہے سب سے پہلے انگریز نے بنایا مجھ کو قیدی، سب سے پہلے گئے ہند سے نابود ہو کر. تو حضرت قبلہ نے فرمایا جب میرے کو جب انگریز پکڑ کے جب قید کرا تو میرے اور میرے ساتھیاں جو نا مسلح پہ بیٹھ کے وہ دعاؤں سے ہے نا تہجد کی دعاؤں سے وہ دعاؤں سے ایسا کام کرے جو بڑے بڑے کمانڈر نہیں کر سکتے تھے. بولے تو بڑے بڑے کمانڈر نہیں کر سکتے تھے. وہ کام جو ہے کس سے لیا؟ حضرت قبلہ عالم کے بھوکے پیاسے رہنے والے ان مبلغین کی غیرت میں اللہ حکومت تباہ کرا. تو اس وجہ سے اللہ کیا فرماتا کہ یہاں پہ جو اللہ یہاں پہ جو ایمان کی جو بات اللہ یہاں پہ پیدا کرا کہ اصل جو کام ہے کہ کفر کے مقابلے میں اپنے وجود کو تیار کرنا، کفر کے مقابلے میں. اور یاد رکھو یہاں پہ ایک ایسی لاجک ہے کہ تم ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے نا میں بڑا تو بڑا میں چھوٹا یہ تصور کرے تو قابلیت نہیں پیدا ہوتی. کفر کو سامنے رکھ کے تم اپنے آپ کو تیار کرو، اللہ قابل سے قابل بناتا، قابل سے قابل جوہر پیدا کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ٹکر میں تیار ہو رہے مگر ایک دوسرے کے ٹکر میں تیار ہو کے بھی قابل نہیں بن رہے. مگر یہاں پہ حضرت قبلہ عالم رات دن کس کو سامنے رکھے؟ اسلام کے دشمنوں کو سامنے رکھے. جو جوہر پیدا ہوا ساری دنیا اس کو دیکھنے والی ہے. سبحان اللہ. کے آخری تکملے کے طور پہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو گئے لوگ فوج در فوج. اور اس کے بعد میں دنیا کی فوجیں جو کسی بھی ملک کو فتح کرتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ تو حاکم وقت کیا کرتا جو اپنے لوگ جشن منانے کے لیے ان کو بلا کے شراب و کباب کی جو ہے نا محفلیں سجا دیتا. ابھی تو وہی قاعدہ چل رہا ہے. کسی بھی ملک کو فتح کر لیے واپس ہوئی تو انہوں انعامات و اکرامات سے وہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا تحفے تحائف دیتے، تنخواہوں میں اضافہ ہوتا. اس کے بعد پہلے جشن مناتے، ارے فلاں پورا ملک فتح ہو گیا اور شکست دے دی، شراب و کباب کی جو ہے نا محفلیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. بس اللہ کی جو ہے نا تسبیح بیان کرنا ہے. فوج در فوج داخل ہونے کے باوجود بھی وہ اس دنیا کی طرح جو ہے نا اس کے اندر لہو لعب کے اندر پڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں یہ سمجھ کہ ہم جو ہے نا فتح کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو نہ ظاہر کرنا ہے، بلکہ وہاں پر بھی اللہ کی تسبیح کا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا. تقدیر بم کیا ہے؟ شمشیر و سنا اول طاؤس و بابا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منہ آیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد حلیم ملک برور حلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.